اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ماحول پیدا کرو، نفرت کا ماحول پیدا نہ کرو۔ حضور کا فرمان بھی بتلا رہا ہے کہ اللہ بھی آسانی چاہتا ہے، رسول بھی آسانی چاہتا ہے، اللہ کا قرآن بھی آسانی چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی آسانی چاہتا ہے، لیکن ہم مشکل میں آ گئے، پریشان ہو گئے، سخت ڈاڈے پریشان ہو گئے۔ کوئی سوال کرے وجہ کیا ہے، آپ جہاں چلے جائیں آپ کو یا تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اگر کوئی جواب دے گا تو ایک ہی جواب بنتا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم مشکلات کا شکار ہو گئے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، وہ ہمارے اوپر نرمی چاہتا ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر آسانی کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات، میرے مصطفیٰ کے کردار سے تو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضور نے جہاں انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں حضور جانوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پریشانی تو ہم نے خود بنائی ہے۔ کیا شریعت یہ مشکل ہے؟ دین پہ چلنا مشکل ہے؟ ہمیں عبادات دی گئی ہیں، یہ نماز ہے، آپ دیکھتے جائیں، یہ نماز ہے جی، یہ نماز ہے، 2 فرض فجر کے ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں، عشاء کے 3 وتر ہیں، ساتھ ساتھ 2 4 سنتیں ہیں۔ پورے 24 گھنٹوں میں نماز کی صورت میں ہمارے اوپر جو عبادت فرض ہوئی ہے، پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اس پر نہیں لگتا ہے، 1 گھنٹہ بھی۔ اللہ نے کہا 23 گھنٹے اپنے لیے کام کرو، 1 گھنٹہ میری بارگاہ میں آ کر کے میرے سامنے سربت سجود ہو جاؤ۔ جو کام تم 23 گھنٹے کرتے تھے، اس 1 گھنٹے عبادت کی وجہ سے میں تمہارے اس کام میں برکت بھی ڈال دوں گا، رحمت بھی نازل کر دوں گا، مدد بھی کروں گا۔ لیکن ہم نے 23 گھنٹوں کے بجائے 44 گھنٹے تو برداشت کر لیے کام میں، 1 گھنٹے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئے۔ پریشانی تو ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ یہ نماز ہے جی، آپ گھر پہ ہیں، علاقے میں، اپنے وطن میں ہیں، آپ کو کہا گیا آپ 4 پڑھ لیں جی، زور کے 4 پڑھنے میں 4 منٹ نہیں لگتے، لیکن آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں، 80 کلومیٹر دور جانا چاہتے ہیں، اس 4 منٹ کی عبادت میں بھی اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ میرے بندے پر مشکل نہ آئے، 4 نہیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی۔ یہ دین یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ ہم سارا دن پسینے میں آگ کے اندر کام کرنا برداشت کرتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے۔ پریشانی تو ہم نے اپنے لیے خود کھڑی کی ہے۔ یہ نماز ہے، آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعہ پڑھیں گے، جمعہ فرض ہے جی۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، شریعت کہتی ہے تو جمعہ بھی نہ پڑھ، گھر میں زور کی نماز پڑھ لے۔ یہ آسانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ آ گئی، یہ اسلام کا حکم ہے، فرض ہے۔ کیا تمام مالداروں پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے؟ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وہ مالدار جس کے پاس پورا سال نصاب کے مطابق مال رہے، اس پہ پورا سال گزرے، پھر جا کر کے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ 2.5%، 97% اپنے پاس رکھ، 2.5% اللہ کی راہ میں۔ وہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا آسمان پہ پہنچانی ہے، اللہ نے کہا ساتھ تیرا کوئی غریب رہتا ہے اس کو دے دے، میں تیرے مال کو پاک بھی کر دوں گا، 10 گنا دنیا میں دوں گا، 70 گنا آخرت میں دوں گا۔ مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ روزہ آ گیا،
آپ رکھ سکتے ہیں، 12 مہینے ہیں، 360 دن ہیں، آپ کو 29 یا 30 دن روزے رکھنے کا کہا گیا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ سفر میں بھی نہ ہوں، جب آپ حالت مرض میں بھی نہ ہوں۔ آپ سفر میں چھوڑ دیں روزہ، بعد میں رکھ لینا، آپ بیمار ہو گئے ہیں، چھوڑ دیں روزہ، بعد میں رکھ لینا، یہ تو آسانی کر دی گئی ہے۔ حج آ گیا، پوری زندگی اس آدمی پر جس کی صحت ہو، جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں، پیچھے رہنے والوں کے لیے اخراجات ہوں، پھر اس پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ صحت ہو، صحت نہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستانی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہی اس وقت ہیں جب صحت ہی نہیں ہوتی، جب صحت ہی، جب حج فرض ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ تو جوانوں کی عبادت ہے، جب بابا جی بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، قریب المرگ ہو جاتے ہیں، تو پھر جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر صحیح طریقے سے ارکان بھی نہیں ادا کر سکتے، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود، اتنی مشکلات اٹھانے کے باوجود، نہ عمرہ ہو نہ حج ہو، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ تو حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار فرض ہے۔ کوئی شریعت مشکل ہے؟ کوئی پریشان کرنے والی ہے؟ کوئی ڈسٹرب کرنے والی ہے کہ اس سے ہمارے کام میں حرج ہوگی؟ اور پھر اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی عبادات دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تو نے 4 رکعت پڑھی ہیں تو 4 ہی کا اجر ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تو ایک نیکی لے کر کے آیا ہے، تو ایک نیکی کر رہا ہے، تو ایک نیکی والا عمل کر رہا ہے، لیکن جب یہاں سے اٹھ کے جائے گا ہم تیرے ساتھ 10 نیکیاں اور روانہ کر دیں گے، ہم تجھے 10 گنا اجر دیں گے۔ اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو دین بڑا آسان ہے، عبادات کے اعتبار سے بھی، انسانوں کے اعتبار سے بھی۔ انسان کے بارے میں اللہ نے کہا قولوا للناس حسنا، جب بھی کسی انسان سے بات کر تو نرمی سے بات کیا کر، سختی سے نہیں، دونس داندلی سے نہیں، نرمی سے، پیار سے، کہ جو بات نرمی، پیار، شفقت سے سمجھ آتی ہے وہ سختی سے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک بات فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے ہمارے محبوب، اگر آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے نرمی نہ ہوتی، سختی ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، لہجہ سخت ہوتا، تو یہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ زبان کی سختی کا اتنا اثر ہوتا ہے، دل کی سختی کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا تھا ہر ایک کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ نرمی، اولاد کے ساتھ نرمی، عورتوں کے ساتھ نرمی، جانوروں کے ساتھ نرمی۔ یہ نرمی والا دین ہے، یہ سختی والا دین نہیں ہے۔ اور جو اللہ ہمیں نرمی اختیار کرنے پر دے گا، نتائج کے اعتبار سے، ثواب اور اجر کے اعتبار سے، وہ سختی پر نہیں مل سکتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود نرم ذات ہے، نرمی کرنے والی ذات ہے، نرمی کو پسند کرتی ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اور جو اللہ نرمی پر اجر اور نتیجہ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ اپنی ذات کے ساتھ نرمی کیجئے، انسانوں کے ساتھ نرمی کیجئے۔ دین یہ نرمی اور آسانی والا دین ہے، اس پر عمل کیجئے، دنیا کی مشکلات سے بھی چھٹکارا، آخرت کی تنگیوں سے بھی چھٹکارا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق کرے۔